کیا آپ کا محبوب آپ سے روٹھ گیا ہے؟ کیا آپ کی محبت آپ کو چھوڑ کر جا چکی ہے؟ پریشان نہ ہوں، بس اپنے محبوب یا محبوبہ کے فوٹو پر رات کے پچھلے پہر یہ پڑھ کر پھونک ماریں۔ یقین مانیے وہ آپ کی محبت میں پانی کے بنا مچھلی کی طرح تڑپے گا۔ وہ آپ کا ایسا دیوانہ ہو جائے گا کہ آپ کے قدموں میں آ گرے گا۔ کیا میاں بیوی میں نہیں بن رہی؟ ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، طلاق تک نوبت آ گئی ہے؟ تو بس آج ہی یہ خاص وظیفہ کیجئے اور آپ کا جھگڑا ہمیشہ کے لیے رک جائے گا۔ شوہر یا بیوی آپ کے غلام بن جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو اور محترم ناظرین، ابھی جو الفاظ آپ نے سنے یہ وہ سراب ہے، وہ دھوکہ ہے جس کے پیچھے آج ہماری نوجوان نسل اور پریشان حال گھرانے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں۔ یہ سب دعوے کھوکھلے ہیں، سر تا پیر جھوٹے ہیں۔ محبت کے نام پر، رشتوں کو بچانے کے نام پر اور دلوں کو جوڑنے کے نام پر آج کل بازاروں میں، گلی کوچوں میں اور سوشل میڈیا پر اکثر جعلی عامل، نقلی بابے اور فریبی لوگ دکانیں سجا کر بیٹھے ہیں۔ دوستو، جب انسان دل سے ٹوٹتا ہے، جب محبت میں ناکامی ہوتی ہے یا جب اپنا ہی گھر جہنم بن جاتا ہے تو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے، اور یہ جعلی عامل اسی مجبوری کا، اسی آنسوؤں کا اور اسی درد کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ایک روتی ہوئی ماں، ایک تڑپتا ہوا نوجوان یا ایک پریشان حال بیوی جب ان کے پاس جاتی ہے تو یہ انہیں تسلیاں نہیں دیتے، بلکہ ان کے دلوں میں وہم ڈالتے ہیں کہ کسی نے بندش کر دی ہے، تمہارے محبوب پر کالا جادو ہے، یا تمہاری ساس نے تعویذ پلا دیا ہے۔ اور پھر شروع ہوتا ہے لٹنے اور لوٹنے کا وہ گھناؤنا کھیل جس میں انسان اپنا ایمان، اپنا پیسہ اور اپنا سکون سب کچھ ہار دیتا ہے۔ یہ پریشان لوگوں کو اپنا مستقل کسٹمر بنا کر ان سے لاکھوں روپے نچوڑ لیتے ہیں۔ سوچئے، اگر ایک تصویر پر پھونک مارنے سے کوئی کسی کا دیوانہ ہو جاتا تو آج دنیا میں کوئی شخص اداس نہ ہوتا۔ اگر وظیفوں سے دلوں کے فیصلے بدلے جا سکتے تو یہ عامل خود دنیا کے امیر ترین اور طاقتور ترین لوگ ہوتے۔ محبت کوئی جادو نہیں ہے جسے پھونک کر قابو کر لیا جائے۔ محبت تو دلوں کا وہ سودا ہے جو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ مقلب القلوب یعنی دلوں کو پھیرنے والا تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی سے محبت کرنا گناہ ہے؟ اگر کوئی کسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کا صحیح، جائز اور حلال طریقہ کیا ہے؟ میرے دوستو، اسلام وہ خوبصورت دین ہے جس نے انسان کے فطری جذبات کا گلا نہیں گھونٹا۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر تم کسی کو پسند کرتے ہو تو اس کا بہترین حل نکاح ہے، لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ اندھیروں، تعویذوں اور گناہوں سے ہو کر نہیں گزرتا۔
پسند کی شادی کرنے کے چند جائز اور بہترین طریقے یہ ہیں کہ سب سے پہلے اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے سچی محبت ہے تو کسی بابے کے قدموں میں گرنے کے بجائے رات کے پچھلے پہر تہجد کے وقت اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں۔ اس رب سے مانگیں جو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اسے کہیں کہ یا اللہ، اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ دوسرا طریقہ استخارہ ہے، یعنی اللہ سے مشورہ کریں۔ استخارہ وہ طاقتور ترین دعا ہے جس سے آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اگر وہ رشتہ آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ خود راستے بنا دے گا، اور اگر نقصان دہ ہوگا تو اللہ اس شخص کو آپ کے دل سے نکال دے گا۔ تیسرا طریقہ خاندان کو شامل کرنا ہے۔ محبت اندھی ہو سکتی ہے، لیکن نکاح ایک سماجی اور خاندانی بندھن ہے۔ چھپ کر رابطے رکھنے یا غلط راستے اپنانے کے بجائے اپنے بڑوں کو، والدین کو اعتماد میں یعنی بھروسے میں لیں، عزت کے ساتھ رشتہ بھیجیں۔ شریعت نے پسند کو اہمیت دی ہے، لیکن والدین کی دعاؤں اور رضامندی کے بغیر رشتوں میں برکت نہیں ہوتی۔ اور چوتھی بات یہ کہ حرام تعلق سے بچیں۔ یاد رکھیں، جو رشتہ اللہ کی نافرمانی سے شروع ہو اس میں سکون کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ محبت پاکیزہ چیز ہے، اسے گناہوں کی آلائشوں سے پاک رکھیں۔ اب آتے ہیں زندگی کی ایک اور تلخ حقیقت کی طرف۔ وہ لوگ جو شادی کے بندھن میں بندھ چکے ہیں مگر ان کے گھروں کا سکون لٹ چکا ہے، میاں بیوی میں نہ بن رہی ہو، ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوں، تو لوگ فوراً کہتے ہیں کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے یا جادو ہو گیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہر جھگڑے کے پیچھے جادو نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمارے اپنے رویے، ہماری انا اور ہماری زبان ان جھگڑوں کی وجہ ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کا کوئی شارٹ کٹ یا جادوئی تعویذ نہیں ہے۔ اس کا حقیقی حل ان باتوں میں چھپا ہے کہ ہم اپنی توقعات میں کمی لائیں۔ ہم ٹی وی ڈراموں اور فلموں کی مثالی زندگیاں دیکھ کر اپنی اصلی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا۔ بیوی میں کچھ خامیاں ہوں گی تو کچھ خوبیاں بھی ہوں گی۔ شوہر میں کچھ غصہ ہوگا تو محبت بھی ہوگی۔ لہٰذا خامیوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ اس کے علاوہ صبر اور خاموشی اپنائیں۔ جب ایک غصے میں ہو تو دوسرے پر لازم ہے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ دو آگ مل کر صرف گھر کو جلا سکتی ہیں۔ ایک لمحے کی خاموشی گھنٹوں کی بحث اور سالوں کے پچھتاوے سے بچا لیتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ تیسرے شخص کی مداخلت نہ ہونے دیں۔ میاں بیوی کے معاملات ان کے اپنے بیڈ روم تک رہنے چاہیے۔ جب دوستوں، سہیلیوں یا رشتہ داروں کو بیچ میں لایا جاتا ہے تو چھوٹی سی بات پہاڑ بن جاتی ہے۔ طلاق
ایک ایسا لفظ جس سے عرش الہی بھی کانپ اٹھتا ہے۔ حلال کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ پھر طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے انسان کی انا۔ آج کے دور میں ہم رشتوں کو بچانے سے زیادہ خود کو صحیح ثابت کرنے کی ضد میں لگے رہتے ہیں۔ میں کیوں جھکوں؟ میری کیا غلطی تھی؟ اس نے مجھے یہ کیسے کہہ دیا؟ یہ وہ جملے ہیں جو گھروں کو ویران کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ زبان کا بے دریغ استعمال ہے۔ غصے میں ہم وہ کچھ کہہ جاتے ہیں جو دل کو سیدھا چیر دیتا ہے۔ جسم کے زخم بھر جاتے ہیں مگر زبان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ جب عزت ختم ہو جائے اور ایک دوسرے کی تذلیل یعنی ذلیل کرنا معمول بن جائے تو محبت خودکشی کر لیتی ہے اور طلاق دروازے پر آ کھڑی ہوتی ہے۔ میرے محترم ناظرین، کسی بھی پریشانی کا حل، کسی بھی رشتے کی بقا کسی جعلی عامل کے پاس نہیں ہے بلکہ آپ کے اپنے اندر موجود ہے، اور وہ ہے آپ کا اخلاق۔ اخلاق کے ساتھ رہنا ہی جھگڑوں کے خاتمے کا واحد سبب ہو سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شریک حیات آپ کا دیوانہ ہو جائے؟ تو کسی تصویر پر پھونک مارنے کی ضرورت نہیں، بس اس کے درد کو محسوس کریں، اس کی تھکاوٹ پر، اس کے ماتھے پر پیار کی پھونک ماریں، اس کی غلطیوں پر درگزر کی چادر ڈالیں۔ مسکرا کر بات کرنا، احساس کرنا اور ایک دوسرے کو معاف کر دینا، یقین جانیے یہ دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے طاقتور جادو ہے۔ رشتوں کو وقت دیجیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجیے اور اپنے گھروں کو محبت اور اخلاق کا گہوارہ بنائیے۔ اللہ ہم سب کے رشتوں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل میں اتری ہوں تو انہیں ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت رشتوں کی الجھنوں میں پریشان ہیں۔ شاید آپ کا ایک شعر کسی کا گھر ٹوٹنے سے بچا لے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔